ربیع الاول میں یہ پودا گھر لگانے سے فرشتے دولت لے کر خود آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پودے کو جنت کا پودا قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پیسہ درختوں پر نہیں لگتا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پودا بھی ہے جس پودے کو اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں یا اس پودے کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں پیسہ ایسے آتا ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہو۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی دولت مند بنانے والے پودے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ پودا کون سا ہے، اس کی پہچان کیا ہے اور اسے آپ نے کیسے گھر میں رکھنا ہے یا لگانا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پودا کون سا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ کچھ لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، بھگا کر دیکھتے ہیں، پھر انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کمنٹ کرتے ہوئے ہو کہ یہ چیز نہیں بتائی، وہ چیز نہیں بتائی، تو مہربانی کر کے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا دیکھا کریں۔ اور آپ سب ہی بھائیوں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیو لاتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز کے ساتھ ہوگا اور اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والوں کو تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہیں، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا اور وقت اور دقت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ایک اس سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی، یعنی قرآن پاک سے پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پاک کی فضیلت۔ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غربت ہوتی ہے وہ پیسے کی کمی ہوتی ہے، انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اور بے راہداری کا شکار کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین، پیسے کا حاصل کرنا بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ میرا رب ایک ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبھی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس ڈھیر و دولت ہو، ان کے لیے وہ دن رات محنت بھی کرتے ہیں۔ یہ پودا موجود ہو تو دولت دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہونے لگتی ہے۔ ربیع الاول میں اس پودے کو لگانے سے فرشتے خود پیسے لے کر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پودے کو جنت کا پودا قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، بے برکتی عام ہوتی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ شاید کوئی گھر اس پریشانی سے محفوظ نظر آئے۔ حضرت سیدنا حدیبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنے ہاں کھانے کی دعوت میں بلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر کھانے کے بعد جو دانے وغیرہ گر گئے تھے حضرت سیدنا حدیبہ بن خالد چن چن کر تناول فرمانے لگے۔ خلیفہ بغداد مامون رشید نے حیران ہو کر کہا کیا آپ کا پیٹ ابھی تک نہیں بھروایا؟ فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی تھی، جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ محتاجی سے بے خوف ہو جائے گا۔ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ اے ابن آدم، میری عبادت میں رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا، تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ 1 توبہ و استغفار، 2 اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، 3 عبادت میں انہماک، 4 توکل اللہ
5 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، 6 طالب علموں پر خرچ کرنا، 7 رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک، 8 کمزوروں کے ساتھ حسن و سلوک، 9 دیگر بعد حج و عمر کرنا، 10 اللہ کے راستے میں ہجرت کا یا شادی کرنا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر توبہ اور استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت کی فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے جس میں انہوں نے قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ توبہ اور استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے، اپنے کیے پر شرمندہ ہو، آئندہ ترک معیت کا پختہ عزم کرے اور جہاں تک ممکن ہو اعمال خیر سے اس کا تدراک کرے۔ اگر اس گناہ کا بعد ہو تو اس کی توبہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاحب حق سے معاملہ صاف کرے اور شرائط کے بغیر توبہ بے حقیقت ہے اور اللہ کے احکام پر شرع ممنوع چیزوں سے اجتناب کا نام ہے، جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہیں نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکت کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اسی لیے ہم نے ان پر کمائی کی یاد پاداش کی اور بہت سے لوگ کثرت مال کے باوجود رونا روتے ہیں اور معاشی طور پر بہت درمیانے درجے کے لوگ انتہائی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ عبادت میں انہماک، اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے دوران بندے کا دل اور جسم دونوں حاضر رہیں، اللہ کے حضور میں خشوع و خضوع کے پاس رکھیں، اللہ کی عظمت ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم میری عبادت میں منہمک رہو اور میں تیرا دل غنا کر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے جبکہ کچھ چیزوں کے اندر بے برکتی، کچھ چیزوں کے اندر خیر رکھی ہے تو کچھ چیزوں کے اندر مصیبت اور تباہی رکھی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی ایک بابرکت اور خیر والے پودے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس پودے کو دولت کا کھینچنے والا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ جو پودے کو ربیع الاول میں اپنے گھر لگاتا ہے تو فرشتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پودے کو جنت کا پودا قرار دیا ہے۔ اس پودے کا ذکر قرآن پاک اور حدیث میں بھی ملتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ پودا جنت کے پودوں میں سے ہے۔ لیکن جب بھی گھر میں رزق، دولت، برکت لانے والے پودے کی بات آتی ہے تو صرف ایک پودے کا ہمیں ذکر نہیں ملتا بلکہ عام طور پر ہمیں 3 پودوں کے بارے میں ذکر سننے کو ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا پودا ہے نیاز بو، جسے تلسی کا پودا بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں اسے ریحان کا پودا کہا جاتا ہے، اور جو دوسرا پودا ہے اس کا تعلق بھی تلسی یعنی نیاز بو کے خاندان سے ہی ہے اور وہ دوسرا پودا پودینے کا پودا ہے، ہر گھر میں ہی کھانے وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر پودا منی پلانٹ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس پودے کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ ویسے تو ان تینوں پودوں کے بارے میں ہی بہت مشہور ہے، ان پودوں کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ گھر آنے میں لگتا ہے، لیکن ناظرین اصل میں کون سا پودا ہے اور آپ نے گھر میں کیسے رکھنا ہے یا لگانا ہے، آگے چل کر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نیاز بو یعنی کہ تلسی کا پودا ایسا پودا ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں اور حدیث میں بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں سورۃ رحمان کی آیت نمبر 12 اور سورۃ واقعہ میں نیاز بو یعنی تلسی کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلسی کے پودے کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے اور آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ تلسی کا پودا جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے۔ ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کسی کو بھی ریحان کا پودا
پیش کیا جائے اسے لینے کا انکار مت کریں، کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت ہی عمدہ اور وزن کا کافی ہلکا ہوتا ہے، جبکہ تلسی کا ذکر ہمیں ہندو مذہب سے بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ ہندو تلسی کے پودوں کو بہت زیادہ مقدس پودا مانتے ہیں اور عام طور پر اسے گھر کے اپنے آنگن میں تلسی کے پودوں کو ضرور لگاتے ہیں۔ ہندو کی جانب سے تلسی کے پودا کی پوجا کی جاتی ہے۔ بزرگوں کا تلسی کے پودے میں بارے میں کہنا ہے کہ تلسی کا پودا بہت ہی مبارک اور برکت والا پودا ہے۔ جس گھر میں بھی پودا موجود ہوتا ہے اس گھر میں کالا جادو یا علم نہیں چلتا۔ اس گھر میں اگر کسی کے گھر میں یہ پودا موجود ہو تو اس کے گھر میں رہنے والے افراد پر کسی قسم کی بندش نہیں کی جا سکتی۔ یہ پودا گھر میں سیب اور بڑی بلاؤں کو داخل ہونے سے بھی روکتا ہے، جبکہ بزرگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر گھر میں تلسی کا پودا موجود ہو تو خطرناک سانپ اور زہریلی ناگن بھی گھر میں داخل نہیں ہو پاتی۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ تلسی کے پودے میں یہی تمام خوبیاں مل کر اسے بہت زیادہ برکت اور گھر میں دولت لانے والا پودا بنا دیتی ہیں۔ تلسی کا پودا موجود ہو اور ایک خاص طور پر لگایا گیا ہو یا ایک خاص طریقے سے رکھا گیا ہو، ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے گھر میں رزق تنگی ہوتی ہے، نہ کبھی دولت اور پیسے آتے ہیں بلکہ اس کے گھر میں دولت اور پیسہ آتا ہے۔ جس طرح سے برسات میں بارش برستی ہے، اس طرح نیاز بو کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں۔ تلسی کے میں بھی بہت بہترین اس پودے کی خوشبو کو سونگھنے سے یا کچھ کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ جن لوگوں کو بدہضمی ہو جاتی ہے ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ کھانے کے بعد چند پتے تلسی کے منہ میں رکھ کر چبا لیں، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ تلسی کا پودا رکھنے یا اگانے کے بہت فائدے ہیں اور نقصان بھی نہیں۔ محترم ناظرین، منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظر آتے ہیں کہ پودا گھر میں رزق اور دولت لانے کی وجہ بنتا ہے، لیکن اس پودے کے بارے میں نہ تو ہمیں کوئی روایت ملتی ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی اسلام کا کوئی ذکر ملتا ہے، اور نہ ہی منی کے پودے کے بارے بزرگوں نے ہمیں یہ کوئی بات ایسی بتائی ہے۔ اس لیے ناظرین، منی کا پودا گھر میں رکھنے یا لگانے سے دولت آتی ہے، اس بات میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں کہ منی پلانٹ کا پودا بس ایک عام پودوں کی طرح ہی ہے اور آپ گھر میں عام پودے کے طور پر یا ڈیکوریشن کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ منی پلانٹ کا پودا گھر میں رکھنے سے دولت آنے لگے گی، اس طرح کی باتوں میں بالکل بھی سچائی حقیقت نہیں۔ بزرگوں کی بتائی گئی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں صرف 2 پودوں کے بارے میں حتمی طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ پودے برکت والے ہیں، جن میں سے ایک پودا تلسی یعنی نیاز بو کا ہے، جس کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور یہ پودا گھر میں نہ صرف رزق اور دولت لاتا ہے، پیسے لاتا ہے، بلکہ اس کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اور جو دوسرا پودا ہے وہ گھر میں برکت اور دولت لانے کی وجہ بنتا ہے، وہ پودینے کا پودا، گھر میں رزق، دولت، پیسہ لانے والا پودا یعنی کہ تلسی اور پودینہ، یہ گھر میں آسانی سے اگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کیاری وغیرہ کی کوئی جگہ ہے یا کوئی باغیچہ ہے تو آپ اس میں بھی تلسی کے ذریعے پودینے کا پودا اگا سکتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ نہیں ہے تو گملے میں بھی تلسی کے پودے یا پودینے کے پودے لگا سکتے ہیں، یہ دونوں پودے بآسانی گملے میں اگ جاتے ہیں۔ ناظرین، تلسی کا پودا برکت والا پودا اور اس کے اتنے طبی فائدے ہیں کہ آپ گن نہیں جا سکتے۔ اس پودے کو ربیع الاول میں ضرور رکھیں یا اگائیں، اس سے آپ کا گھر دولت سے مالا مال ہو جائے گا، فرشتے دولت لے کر آپ کے گھر میں آئیں گے، کیونکہ اس پودے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا پودا قرار دیا ہے۔ آج کی یہ میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔